السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا حسب حال، آپ کا میزبان اور آپ کا مشاعرہ۔ مشاعرہ کون سا جنید میاں؟ رمضان کے مہینے میں تو لوگ ادب بھول جاتے ہیں، آداب بھول جاتی ہیں، صرف خوراک کی بڑھ جاتی ہے۔ بہت ہی حیالت ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں کسی محفل میں جا کے، بہت 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 شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ اتنے نامور شعراء ہیں تو آپ لوگ تو بہت مصروف ہوتے ہوں گے، لوگ دعوت دیتے ہوں گے افطار پہ اور بہت زیادہ۔ کیوں نہیں، یہی تو رونا چاہ رہا ہوں کہ بھائی افطاری کرواتے ہیں بڑے بڑے لوگ، اور پھر بڑے بڑے لوگوں کو، مشاہیر کو بلاتے ہیں تاکہ اپنا ایک نام، ایک وقار بنے، ایک شو بازی کے لیے پورے علاقے میں بلا لیتے ہیں کہ آ جائیے اور اپنے سارے ساتھیوں کو ساتھ لے کے آئیے۔ اور دھڑکن میاں ذرا لوگوں میں چل پھر کے یہ بھی بتانا ہے کہ رضوی صاحب نے بلایا ہے خاص طور پہ ہمیں، اور رضوی صاحب بڑے پرانے ہمیں بلانے والے ہیں، اور اس طرح کی محافل وہ سجاتے ہی رہتے ہیں۔ اور ادب شناسی میں ان کا اعلیٰ مقام ہے۔ صرف اپنی مشہوری کے لیے، اپنے نام کے لیے بلا لیتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے فوٹو لگائے گئے، مگر جنید میاں اب کہاں کوئی سنتا ہے شاعروں ادیبوں کو، لیکن افطاری کے وقت تو جنید میاں، خاص طور پہ افطاری کے وقت لوگوں نے کسی کی کیا سننی ہے، صرف پیٹ کی سنتے ہیں، اپنے پیٹ کی سنتے ہیں، اپنے آپ کی نہیں سنتے وہ تو۔ بس وہ رضوی صاحب کی ضد سے ہم سٹیج پہ بیٹھ گئے، سٹیج بھی موصوف نے بنایا ہوا تھا۔ بھئی افطاری کا وقت ہے، لوگ ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ افطاری کے وقت کسی کی سنتے ہی نہیں ہے، سٹیج پہ چڑھا دیا ہم سب کو۔ ہم شمیم میاں سے ملتمس ہوئے کہ آغاز کیجئے، کچھ سنا دیجئے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ سنانا شروع کیا شمیم میاں نے، تازہ کلام سنانا شروع کر دیا اور ضائع کر دیا۔ محفل تو تمہاری ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، محفل تو تمہاری ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ نہیں، شعر نہیں سنا رہے، یہ تو اپنا دکھ بتا رہے ہیں۔ اچھا، میں سمجھا شعر ہے۔ دھڑکن میاں شعر ہے۔ اوہ، میں معافی چاہتا ہوں، ارشاد ارشاد۔ محفل تو تمہاری ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ پنکھا کہاں لگائیں، یہاں تو سچ بھی نہیں۔ اچھا ہے۔ واہ واہ، چلیں اسی بہانے بل کی بچت ہو گئی۔ بھئی وہاں افطاری کی محفل میں شمیم میاں نے جب کلام شروع کیا، جو یہاں کوئی بیٹھ بھی نہیں رہا، سب وہ جو افطاری کا سامان ہے اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، بالکل جیسے مکھیاں بن بنا رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر آگے سے جو وہاں پہ ویٹر حضرات ہیں، وہ پراتوں میں اور تھالوں میں سامان لے کے ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ نہیں، مشاعرے والا ماحول ہی نہیں بن رہا۔ ماحول ہی نہیں ہے۔ اور پھر اچانک یوں ہوا کہ باہر سے کوئی وزیر مشیر صاحب گزرے ہیں، ان کے وہ گزرنے کے پروٹوکول میں جو وہ گگو بج رہا ہوتا ہے، سائرن بج رہا ہوتا ہے، وہ بجا ہے۔ لوگ بھاگ پڑے افطاری کے سامان کی طرف، بھائی روکتے روکتے بتاتے کہ بھائی یہ افطاری کا سائرن نہیں تھا، آدھا سامان ہڑپ کر چکے تھے۔ اتنی کوئک سروس۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم چاروں سٹیج سے نیچے چھلانگیں لگا کے جوتے پہنتے سن بیٹھے ان کا یہ اعلان کہ بھائی یہ سائرن افطاری کا نہیں ہے۔ مگر ہم میں بھی تمنیاں میاں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر افطاری لیٹ ہو جائے تو ان کو غش پڑ جاتی ہے۔ اور وحد بندہ ہے تمنیاں، جس کو گش پڑتا نہ ادھر گرتا نہ ادھر نہ پیچھے، منہ کے بل گرتا ہے۔ اس لیے احتیاطاً موصوف نے چند تبرکات شاپر میں ڈال کے جیب میں رکھ لیے۔ بس وہ سائرن کا بجنا تھا کہ انہوں نے شاپر جیب سے کھینچا اور بڑی مشکل سے سموسہ باہر آیا، ورنہ یہ تو شاپر سمیت داڑ میں رکھنے والے تھے۔ شکر ہے سموسہ نکالا انہوں نے اور داڑ کے نیچے رکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی داڑ کے نیچے کچھ آ جائے تو وہ تو اسی وقت ملیا بیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ گھر آ کے کہنے لگے بھی بہت مشکل سے سموسہ کھایا ہے، کم بختوں نے لیمینیشن کروایا ہوا تھا۔ سو جنید میاں حاضر آج صرف اس لیے ہوئے ہیں
کہ خدا کے لیے لوگوں کو یہ سبق دیجئے جو عمرا ہیں یہاں ہمارے ملک کے اندر جو نمود و نمائش چاہ رہے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں اس مقدس فریضے کے تھرو ان کو سمجھائیے کہ بھائی سینکڑوں لوگ آپ اکٹھے کر لیتے ہیں. دعوت افطار کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. دعوت افطار کا مقصد یہ ہے کہ آپ افطار لوگوں کو کروائیں, لوگوں میں سب لوگ شامل ہونے چاہیے بغیر کسی تخصیص کے. اور یہاں پر کلاس دیکھی جاتی ہے, کلاس دیکھی جاتی ہے, اور پھر اس قدر وہاں پہ جمگٹھا ہو جاتا ہے کہ یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ افطاری کے بھی کچھ اصول ہیں, آداب ہے. آداب ہیں. کلاس دیکھیں گے تو شمیم تو بھوکا رہ جائے گا نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے شمیم میاں, اگر کلاس دیکھیں گے تو شمیم میاں کا تو ہر محفل سے خلاص ہو جائے گا. اور کلاس تو ایسی دیکھ رہے ہوتے ہیں, مشاہیر کو بلا لیتے ہیں ان محفلوں میں. بھائی اگر آپ نے ثواب کمانا ہے, اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو پھر ان غریبوں کو بلائیے, بیچاروں کو جو حقدار ہیں. آپ کیوں بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے نمائش لگا رہے ہوتے ہیں بھائی؟ اللہ اللہ کر کے جب اصلی سائرن بجا افطاری والا تو بھائی اگر ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے تو ایک دم انتظامیہ کا ایک بندہ آیا ہے, کالر سے پکڑ کے اٹھا رہا ہے. یار کالر سے پکڑ, میں نے کہا وہ کیوں, کہنے کا تو موقع ہی نہیں ملا. اس کمبخت نے اوئی میاں کو کالر سے پکڑ کے ایسے اوپر اٹھایا ہے, اور ہمارا دھیان تو اس وقت پڑا جب اوئی میاں کی ٹانگیں ادھر ہمارے کاندھے کے اوپر ہل رہی تھی. ہم نے کہا بھائی یہ کیا مذاق ہے, کیا بدتمیزی ہے, کیا بےہودگی ہے. تو وہ جو شخص اٹھا رہا تھا وہ کہنے لگا بھائی آپ بھی اٹھیے, جلدی کیجئے, وزیر صاحب آ گئے ہیں کوئی. ساری ٹیبل خالی کروا لی, اچھے والے معززین ہم جیسے لوگ ہی باقی بھی بیٹھے ہوئے تھے, سب کو اٹھا لیا. پھر ہم نے تو نہ آؤ دیکھا نہ تھا, اب کتنی دیر خاموش بیٹھتے, ہم نے پھر لحاظ نہیں کیا, ریئیکٹ کیا. نہیں اب بہت غصے میں ہم نے ایسا رد عمل شو کیا کہ نصیحت ہو گئی ہوگی کرنا بھی چاہیے. اٹھ گئے ہم سب, ہم نے کہا اٹھو بھائی اٹھو, تمنیا اٹھا بھائی. اٹھ گئے ہم اس ٹیبل سے, اچھا, اور جا کے اس راستے میں کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ بیر سامان لے کے آ رہے تھے. پھر ہم نے کوئی بھی پرات اپنے نزدیک سے خالی نہیں آنے دی, ہر پرات سے کچھ نہ کچھ اٹھایا ہم نے, ہر پرات سے اٹھایا. ایک آدمی نے ہمارے ہاتھ سے لیگ پیس چھینا ہے. اچھا, ہم نے اس کو کہا خبردار, ہم فوڈ اتھارٹی سے آئے ہیں. ہاں تمنیا میاں کا یہ کہنا تھا کہ اس نے مشکوک نگاہ سے ان کو دیکھا اور کہنے لگا بھائی یہ فوڈ اتھارٹی کون سی ہے, وہ تو بڑے سمارٹ آفیسرز ہوتے ہیں. ہم نے فوراً بات اچک لی, ہم نے کہا بھائی ہم لوگ آفیسر ہیں, یہ تو ہماری لیبارٹری ہے جو فوڈ ٹیسٹ کرتی ہے. بہرحال جنید میاں ہماری تو گزارش ہے آپ کے پروگرام میں ہر شخص سے, ہر صاحب حیثیت آدمی سے جو یہ افطاریاں سجاتے ہیں, یہ بے ہنگم اور دھینگا مشتی والے مجمع اکٹھے کر کے اس مقدس فریضے کی نعوذ باللہ انسلٹ نہ کیجیے, اس کا تقدس نہ خراب کیا. محفل تو تمہاری تھی, ہمارا ویسے ہی آنا ہو گیا. محفل تو تمہاری تھی, ہمارا ویسے ہی آنا ہو گیا. رمضان سے پہلے 150 کا تھا, اب 500 کا تو آنا ہو گیا. ارے واہ, اچھا ہے بھائی مہنگائی نے تو کمر توڑ ڈالی. دھڑکن میاں ذرا وضاحت کر دو کہ ہم تینوں کی کمر ٹوٹی ہے, کیونکہ اس کی پہلے ٹوٹی ہوئی ہے, اس کی ٹوٹ ہی نہیں سکتی. بھائی مہنگائی کے حوالے سے تازہ کلام لکھا ہے جنید, اگر آپ کی اجازت ہو تو پیش کیا جائے. عرض کیا ہے, ارشاد, ریٹ دگنے کر دیے ہر چیز کے رمضان میں, ارے واہ واہ واہ, ریٹ دگنے کر دیے ہر چیز کے رمضان میں, یوں کیا ویلکم یہاں روزوں کو پاکستان میں. ارے بسم اللہ, کیا کہنے. ارے واہ واہ, ریٹ دگنے کر دیے ہر چیز کے رمضان میں, یوں کیا ویلکم یہاں روزوں کو پاکستان میں, اس لیے کروا رہے ہیں لوگ کچھ افطاریاں, بہت سے بڑھنے لگیں گی قربتیں اور یاریاں. ارے واہ واہ,
اس لیے کروا رہے ہیں لوگ کچھ افطاریاں، بہت سے بڑھنے لگیں گی قربتیں اور یاریاں، کچھ سیاست دان بھی افطاریاں کرواتے ہیں، کچھ سیاست دان بھی افطاریاں کرواتے ہیں، یوں بھی ان کے پاس تو ہر شے کے کھلے کھاتے ہیں، روزے داروں سے زیادہ کھوجے ان پہ ٹوٹتے، روزے داروں سے زیادہ کھوجے ان پہ ٹوٹتے، صرف کرتے ہی نہیں افطاریاں ہیں لوٹتے، کس طرح چھٹکارا اس بیکار سی دلدل سے ہو، کس طرح چھٹکارا اس بیکار سی دلدل سے ہو، اب تو فیشن ہے کہ سحری بھی کسی ہوٹل سے ہو، اب تو فیشن ہے کہ سحری بھی کسی ہوٹل سے ہو، ہوٹل سے ہو، رات ساری جاگ کر موبائل میں جتے رہے، رات ساری جاگ کر موبائل میں جتے رہے، سحری کر کے شام تک پھر سارا دن ستے رہے، پھیرے لالا کے تھکا چاہے ضرورت مند ہے، دفتروں میں کام سمجھو ایک مہینہ بند ہے، آفس اندر سو رہے سب حالت ایمان میں، یوں کیا ویلکم یہاں روزوں کو پاکستان میں۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضور والا وہ شروع میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں کا اپنی پارٹی کے ساتھ محبت اور وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کسی پوسٹ کے لیے ڈیزرو بھی کرتے ہیں تو خدا کے لیے آپ وقتی طور پہ اپنے آپ کو وڈرا کر لیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ کہیں کہ یار مجھے پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ میری بڑی اچھی دوستی ہے اور میرے بھانجے کو میرے بھتیجے کو جاب کی ضرورت ہے، میں 4 سال اس کو بے روزگار رکھ لوں گا، لیکن اپنے اوپر یہ داغ نہیں لگنے دوں گا کہ میں نے عمران خان کو ایک مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اچھا بھائی جان، اکثر میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتا ہوں، اور میں اس سے کوئی بہت زیادہ انکار بھی نہیں کرتا، کیونکہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر جانبدار سے زیادہ ضروری ایماندار ہونا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں، اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت بھی میں نے اپنے ویورز کے ساتھ وعدہ کیا تھا، بالکل اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے، کہ جہاں پر بھی غلطی دیکھوں گا، جہاں پر بھی غلط رویہ دیکھوں گا اس کی نشاندہی ضرور کروں گا، خاص طور پہ جو کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، موروثیت ہے، یا یہ جو اور ایک بڑی لعنت جس کو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے پروٹوکول، جو عام طور پہ لوگ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو پچھلے 1 دن سے عزیزی بھائی جان ایک پرابلم چل رہی ہے، جس کو جب وہ منظر عام پہ آئی تو بالکل اسی طرح ڈیفینڈ کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے جس طرح کے توقع کی جا رہی تھی کہ یہ معاملہ سامنے آیا ہے تو اس کو یہ لگے بدے لفظوں میں اس کو یوں ہی کہا جائے گا کہ جناب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میرٹ پہ ہے۔ کیا ہے میرٹ پہ؟ زرتاج گل صاحبہ کا نام سنا؟ وہ موسمیات کی جو وزیر ہیں، ان کی سگی ہمشیرہ ہیں مس شبنم گل صاحبہ، لاہور کالج آف یونیورسٹی میں وہ پولیٹیکل سائنس کی غالباً ہیڈ ہیں یا پڑھاتی ہیں۔ تو نیکٹا میں ایک پوسٹ نکلتی ہے، نیکٹا میں جو کاؤنٹر ٹیررزم کا ادارہ ہے ہمارا، بہت ہی امپورٹنٹ نوعیت کا ادارہ ہے، تو اس میں ڈائریکٹر کی پوسٹ نکلتی ہے، اور اس کے لیے پورے پاکستان میں سے صرف جو نظر انتخاب پڑتی ہے وہ زرتاج گل صاحبہ کی جو بہن ہے شبنم گل صاحبہ، ان پر پڑتی ہے، ان کے لیے اس پوسٹ کا مطلب وہ ایوارڈ کی جاتی ہے پوسٹ، اور جواب وہی ملتا ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کیا ہو گیا، میرٹ ہے، میرٹ ہے بھائی، میرٹ پہ انتخاب ہوا، یہ وہی میرٹ ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پیارے پیارے بیٹے
بلاول زرداری صاحب کا انتخاب کرتے ہوئے کہا تھا میرٹ پہ کیا ہے بھائی, اس میں موروثیت نہیں ہے. یہ وہی میرٹ ہے جو نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کا انتخاب کرتے ہوئے کیا. یہ وہی میرٹ تھا جو جس میں پرویز خٹک صاحب نے اپنا پونا خاندان رکھا ہوا ہے سیاست میں. یہ وہی میرٹ ہے جس کے لیے شہباز شریف صاحب نے حمزہ شہباز کا انتخاب کیا. ویسے تو آپ دیکھو کہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایز اس پہ بھی میں بے شمار دفعہ بول چکا ہوں, بہت دفعہ میں بول چکا ہوں, میں تمام اضلاع میں بول چکا ہوں. لیکن اس وقت میں بات کروں پارٹی ہیڈز کی. میں بہت دفعہ گفتگو کر چکا ہوں کہ نوست ہی ہمارے نظام میں یہ ہے کہ ضلعی سطح پہ ایم این اے کا بیٹا, ایم این اے کا بھانجا, بھتیجا ہی ہمیشہ ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو کتنی دفعہ اس کو میں نے کرٹیسائز کیا. تو اس کے لیے بھی وہی کیا گیا, کہا یہ گیا کہ جناب نہیں میرٹ پہ کیا گیا. اب ذرا میرٹ کو چیک تو کرو, ذرا انویسٹیگیٹ تو کرے کہ کس طرح میرٹ بنایا گیا. کہ یہ محترمہ جو ہیں یہ تقریباً 9 سال سے پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. اچھا, اس میں سے 5 سال کے لیے انہوں نے اسٹڈی لیو لی. 5 سال کے لیے اسٹڈی لیو لینے کے بعد پھر قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جب 5 سال کے لیے اسٹڈی لیو لیتے ہیں, ایچ ای سی سے پیسے بھی لیتے ہیں واٹ ایور, تو اس کے بعد آپ پابند ہیں 5 سال تک ایک سرکاری انسٹیٹیوشن میں اپنی سروسز دینے کے لیے. 9 سال ہو گئے ان کی پی ایچ ڈی کی رجسٹریشن کے لیے, رجسٹر ہوئے, اور ان کی واحد کوالیفیکیشن یہ ہے کہ انہوں نے ایم فلم کے دوران ایک دہشت گردی پہ تھیسس لکھا تھا. وہ بھی غالباً 2002 یا 2003 میں, جو آج کے دور میں آبسلیٹ ہو چکا ہوا ہے. اتنے سال گزر گئے, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, دہشت گردی کی شکلیں بدل گئیں, سب کچھ ہو گیا. لیکن ان کا وہی جو ایم فل کا تھیسس ہے اسی کو طرہ امتیاز بنا دیا گیا اور ان کو وہ نوکری ایوارڈ کر دی گئی. سب سے افسوسناک بات, اگر کوئی حکومت کا کوئی اہلکار جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس لیٹر کے بعد, یہ لیٹر جو ہے یہ زرتاج گل صاحبہ نے باقاعدہ لکھا ہے, اور زرتاج گل صاحبہ نے فون کیا, پھر زرتاج گل صاحبہ نے دونوں کام کیے, فون بھی کیا اور پھر لیٹر بھی لکھا. اور ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ I am directed to refer to your telephonic conversation with Miss Zartaj Gul, Mrs. Zartaj Gul, Minister of State for Climate Change, regarding the appointment of Miss Shabnam Gul in NECTA. اس کے نیچے باقاعدہ سائن کیے گئے ہیں جناب سمیع الحق صاحب, پرنسپل سٹاف آفیسر کے, اور یہ ظاہر ہے لیٹر ہیڈ ہے میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان خان صاحب, سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر اسلام آباد کا. انہوں نے تو جو کیا سو کیا. میں ان آفیسر سے پوچھتا ہوں کہ ان کو کبھی خیال نہیں آیا اس طرح کا لیٹر جاری کرتے ہوئے کہ فلاں وزیر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے, اس کے جواب میں آپ کو یہ نوکری دی جا رہی ہے. یہ ہے حضور والا وہ شروع میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں کا اپنی پارٹی کے ساتھ محبت اور وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کسی پوسٹ کے لیے ڈیزرو بھی کرتے ہیں تو خدا کے لیے آپ وقتی طور پہ اپنے آپ کو وڈرا کر لیں, آپ پیچھے ہٹ جائیں. آپ کہیں کہ یار مجھے پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ میری بڑی اچھی دوستی ہے اور میرے بھانجے کو, میرے بھتیجے کو جاب کی ضرورت ہے, میں 4 سال اس کو بے روزگار رکھ لوں گا, لیکن اپنے اوپر یہ داغ نہیں لگنے دوں گا کہ میں نے عمران خان کو ایک مشکل میں ڈال دیا تھا, میں نے اپنے اس لیڈر کو مشکل میں ڈال دیا تھا جس سے میں محبت کرتا ہوں. تو یہ ساری پارٹیوں کے ساتھ یہ ایک المیہ ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ اپنے لیڈر کو ایک مشکل میں ڈالتے ہیں, اپنے آپ کو کسی سیٹ کے لیے, کسی عہدے کے لیے پیش, نہ صرف پیش کرتے ہوئے بلکہ اس کے لیے ضد کرتے ہوئے ایک قدم آگے جا کے, بلکہ اس کے لیے بلیک میل کرتے ہیں. نہیں تو لیڈر بے شک عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا یرداری صاحب ہوں, وہ کس بات کے ایماندار رہ گئے اگر وہ اپنے کسی پارٹی کے لیڈر کی ضد یا اس کی غلط درخواست مان لیتے ہیں. بے ایمانی تو یہی ہے اور کیا ہے. اور پھر یہ لیڈر ہیڈ کی بھی بات نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ پارٹی ہیڈ ڈیزرو کر رہا ہے. کیا خان صاحب کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ لگی ہے؟ اگر نہیں پتا تو یہ اس سے زیادہ افسوسناک بات ہے. نہیں, ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کو پورے ملک میں ہونے والی پوسٹنگ ٹرانسفرز کا تو نہیں پتا ہوتا. اس دور میں جنید سلیم صاحب, ہمارے بھی ایک خیالات ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ساڑھے سر چ ڈانگ تے نہیں نہ بجی. جتنا نواز شریف کے دور میں میرٹ کا ستیہ ناس ہوا ہے
उतना ही इस दौर में हो रहा है। अच्छा, रत्ती किसी का कोई फर्क नहीं है। अच्छा, वही कुछ हो रहा है तो बेड़ा गर्क हो रहा है ना। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी हमारे इल्म में आएगा, जो मामला आएगा, मैं उसमें इन्वेस्टिगेट करूंगा, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पे करूंगा। मैंने किया इसके ऊपर जो इनकी अपनी पार्टी कि मज़ाहिरी साहिबा है, उन्होंने जो लिखा है वो इससे भी ज्यादा खौफनाक कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने लिखा है कि जो इसके मुकाबले पे आने वाली खातून थी उसकी पीएचडी जानबूझ के दानिस्ता तौर पे डिले की गई थी ताकि उनकी एलिजिबिलिटी को खत्म किया जा सके और शबनम गुल साहिबा की एलिजिबिलिटी को यानी एंटाइटल किया जा सके, उसको एंटाइटल किया जा सके। ये उससे भी ज्यादा खौफनाक बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और जरताज गुल साहिबा को खुद जो बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करती हैं उनको खुद विथड्रॉ कर जाना चाहिए कि मैं अपनी बहन को इस ओहदे से हटाती हूं और जो मेरे पार्टी के मफाद में मैं वो करने जा रही हूं। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, वीडियो और पिक्चर्स के सेगमेंट में पहले आप देखें जरा कि ये बकरी या बकरा मोहतरम जो है, ये इन्होंने मुंह कहाँ से, ट्रांसप्लांट है, ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है और उस दौरान अपने अज़ाब पे काबू रखना, बोरियत से बचना। आमतौर पे तो टीवी शीवी लगे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जब टीवी नहीं है तो वहाँ पे क्या एहतमाम किया जाता है। पूछते हो क्या तुम्हें तकलीफ क्या है, क्यों पूछ रहे हो? कहते सर जब भी मैं भुट्टो साहब का नाम लेता हूँ आपके बाल खड़े हो जाते हैं, मुझे काटने में आसानी होती है। हाय हाय वाकई ये मेरा ख्याल है ये म्यूजिक बजा के ना तो अपने वो जो बाल लगा रहा है ना नए, उनकी आबियारी कर रहा है। अच्छा जी, हम छोटी मोटी देसी किस्म की इनोवेशंस भी दिखाते रहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा खूबसूरत और देसी इनोवेशन शायद ही आप जी ये बकरी या बकरे की एक और वीडियो देखो। आप अक्सर रोना रोते हैं अपनी कौम की जहालत का जब आप जिक्र करते हैं कि जी वो अंडरपासेस में ऊंची गाड़ियां, बड़े ट्रॉलर फंस जाते हैं। तो हर दूसरे तीसरे दिन उधर अंडरपास में गड्डी फंसा के बैठे। जैसे वन व्हीलिंग का शौक है, मेरा ख्याल उनको ट्रॉलर फंसाने का भी शौक है। तो ये एक और है, गालबन ये एक जापान है, पता नहीं क्या है। ये देखो, ऐसी कुड़ी नहीं देनी मुंडे ने बड़ी लंबी लंबी छड्डी है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। एक और बात है कि भी आजकल जो महीना डेढ़ होनी है वो उसका जिक्र भी बड़ा जरूरी है। अल्लाह वास्ते जिन्नी देर वर्ल्ड कप हो रहा है ना अपनी गालां ते कंट्रोल बहुत अच्छी बात। मजमों में बैठे होते हैं गलियों मोहल्लों में, ईमान से इतनी बदतमीजी करते हैं, गालियों पे भी और शोर पे भी कम से कम पूरे मोहल्ले को ना बताए, कंट्रोल करने की कोशिश करें। इतनी बुरी गुफ्तगू हो रही होती है कि तरस आता है यार, खुदा के वास्ते चलो जिन्नी देर हो रहे ने मैच उन्नी देर को दुआ दारू करो। अच्छा यार, बात तहजीबियों के हवाले से एक चीज जो मैंने फील की है बड़ी सख्त और उसकी वजह से मुझे एक दो दिन बुखार भी चढ़ा रहा है, वो ये है कि हम अब हमें आदत पड़ चुकी हुई है कि हम एक दूसरे के साथ दोस्तों में बैठे हुए हों या रिश्तेदारों में या कहीं भी मोहल्ले में, तो हम पर्सनल क्वेश्चन करते हैं। मतलब भाजी तुहाडी तनख्वाह कितनी है, भाजी तुहाडा कदी बीवी नाल झगड़ा होया है। अब ये कोई पूछने वाली बात है, दुनिया में इसका जवाब नफी में कौन दे सकता है? मेरा मतलब है कि इस तरह ही जिवें बंदा पूछे कि भाई जी सूरज किधरों निकले, सारी दुनिया को पता है मशरिक या ये ऐसे कि जैसे पूछना भाईजान आप सांस लेते हैं, भाई अगर आप सांस लेते हैं तो बीवी से लड़ना भी क्या, खुल के बात करें, बीवी से मार खाते हैं। नहीं, बहुत गलत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा ख्याल है इस कदर पब्लिक प्लेस पे खास तौर पे या किसी मजमे में या 5-6 बंदे बैठे हों तो उसमें इस तरह का सवाल पूछना बदतहजीबी के जुमरे में आता है। अच्छा, ये बदतहजीबियों के बारे में ही, बाज बदतहजीबियों का जिक्र करते हुए भी हम घबराते हैं या कन्नी कतरा जाते हैं कि उनका जिक्र करना भी उन बदतहजीबियों का कराहत अंगेज बनता है। और लेकिन करनी चाहिए। जाहिर है कि इस सेगमेंट का मकसद ही ये है कि एक साफ सुथरा माशरा है जहाँ पे एटिकेट्स का ख्याल रखा जाए और बदतहजीबियों से परहेज किया जाए। वो होता है कि आम तौर पे कहीं पे लोग मिल के बैठे होते हैं
تو کان سے بال اتارنا یوں یوں مڑوڑ مڑوڑ کے یا ناک کے بال اتار کر کھینچنا یہ بہت ہی مطلب عجیب لگتا ہے اور جو کر رہا ہوتا ہے اس کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی نفیس قسم کی حرکت فرما رہا ہے نفیس قسم کی بدتمیزی کر رہا ہے ناخن چبا رہے ہیں یہ بہت برا لگتا ہے ہاں جی ہاں جی بڑے بڑے عجیب اس طرح کی یا آپ 4 بندوں میں بیٹھ کے تو اپنا چلو دفع کرو اچھا ایک اور بات جب آپ مجھے صاف ستھرا اگر معاشرہ تو کہہ دے تو پھر کہ ہمیں صاف ستھرا وہ تو کہتا ہی ہے معاشرہ تو کہتا ہی ہے لیکن معاشرہ تو باتیں بناتا ہی ہے معاشرہ تو چلا جائے تو باتیں بنا ایک اور بات ہے بھی وہ بھی عام طور پہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جب آپ کرنسی نوٹ گنتے ہیں تو آپ لعاب دہن کا جس کثرت سے استعمال کرتے ہیں خدا کے لیے اگر جتنا ضروری ہے ویسے تو بالکل اوائڈ کریں لیکن ہم تو باقاعدہ زبان بھی دکھا رہے ہوتے ہیں انگلی بھی دکھا رہے ہوتے ہیں ہاں تو برا لگتا ہے یار ایک حد میں رہنا چاہیے یا جیسے آپ بہت ساری باتیں کرتے ہوئے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں جمائی لیتے ہوئے یا چھینک مارتے ہوئے اسی طرح یہ بھی ایک ایسی حرکت ہے اس حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کرنا ہی نہیں چاہیے نوٹ جو ہیں وہ کئی ہاتھوں میں جاتے ہیں اس سے بیماری پھیلتی ہے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ ساتھ کو پانی وانی رکھ لیں نوٹ گننے پڑیں اگر تو ورنہ آپ سادہ لعاب کے بغیر گنے یہ بار بار نوٹوں کا ہاتھ زبان پہ لگانا یہ ٹھیک نہیں اور لعاب دہن سے کوئی 10 کا نوٹ 20 کا یا 20 کا 100 کا نہیں ہو جانا اتنے کا ہی رہنا یعنی نوٹ گرنا خطرناک ہے گو کہ تم نہ توقع کیا کرو پیسوں کا پیسوں کی خطرناک ہے چیز نہیں بالکل نہیں تو پان رکھیا کر دیا اچھا جی ایک اور بات ہے جی بھی اس کا بھی ذکر ہم پروگرام کے آغاز میں بہت مرتبہ کر چکے ہیں لیکن اب چونکہ بہت دفعہ کر چکے اس لیے ہم نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم جب گاڑی پہ یا بائک پہ یا کہیں پر بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ریپرز اور چھلکے پھلوں کے یہ روڈ پہ پھینکنا یا اپنی طرف سے اگر ہم بہت زیادہ اگر تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہیں تو شاپر میں بند کر کے پھینکتے ہیں اس سے بھی زیادہ گندگی کا باعث بنتا ہے خدا کے لیے یہ اس بات کا خیال رکھیں اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں کسی بھی چیز میں جا رہے ہیں تو چند لمحے کا انتظار کر لیں آپ جب گھر پہنچ جائیں گے تو ڈسٹ بن میں ڈال دیں آپ 5 منٹ کے لیے اس لفافے کو اپنی گاڑی میں برداشت نہیں کر سکتے جیڑا بندہ گھر اپنے بھی سارا کوڑا جیڑا ڈسٹ بن دی بجائے باہر سڑک تے سٹدا ہوئے وہ کی کرے میں خیال کروں گا ویسے میں ریپر پھینکتا تھا میں اب نہیں پھینکوں گا بس یہ اصل میں بد تہذیبیوں کا ذکر کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ان بد تہذیبیوں کے مرتکب ہوتے ہیں تو توجہ دلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس کو ہم بد تہذیبی نہیں سمجھتے اور وہ ہوتی بد تہذیبی ہے اس کو مستقبل میں اوائڈ کیا جائے خیال کرنا چاہیے اور خاص طور پہ یہ جو پبلک پلیسز ہیں نا جی وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گند ڈال یار میں سمندر کا کنارہ دیکھ کے ساحل سمندر دیکھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ یار ہمیں کب یاد آئے گا یہ یا کب ہم احساس کریں گے اس بات کا بھائی اتنا گندا سمندر کہ آپ حیران کن آپ کو بات سنانے لگا ہو کہ دوست کہتا ہے کہ اسی گئے سمندر میں نہانے کے لیے کراچی تو ساحل کے اوپر نہا رہے ہوتے ہیں کہتا ہے کہ ہم ادھر سمندر میں نہانو رہے تھے تو عید کے دنوں میں وہ گئے ہوئے تھے کراچی بڑی عید تھی اس وقت تو کہتا ہے کہ ہمیں ہاتھ مارا میں تو کوئی چیز مجھے ایسے لگا کہ کوئی کچھوا ہے یا کچھ ہے تو میں نے دلیری سے اس کو ہاتھ ڈال لیا ایسے باہر نکالا تو وہ گائے کی سری تھی مطلب لوگ جو نا یہ بالکل ہی نہیں ہے گائے کے خود تو نہیں نہانے چلی گئی پھر گاں کدھر گئی وہ سر لا کے کسی نائی نہیں دے گی ہاتھ تک میری جامت کر دیں ہاتھ دو گئی یار تمہارے والی ٹھیک ہے بھائی جی یہ ہم اگر یہ محسوس کر لینا کہ اس کے اندر سمندر کے بہت سارے جاندار چیزیں ایک آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں ہائے 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 ایک حدیث شریف ہے کہ جب حکمران عدل کر رہے ہوں تو سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں دیتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی ظاہر ہے اس میں کوئی حکمت کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
وہ بعد میں پتہ یہ چلا کہ ہم عدل واقعی نہیں کرتے. چونکہ ہم عدل اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سمندر کے اندر بہت سارے جاندار چیزیں ہیں. ہم گند پھینکتے ہوئے اس میں یہ بالکل نہیں یاد رکھ ہم ان کا احساس نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے ہم عدل نہیں کر رہے. تو واقعی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا جی یہ معاشرے کو خوبصورت بناتی ہیں. صرف نرا منہ دے فیشن ہی نہیں کرائی جانی چاہیے. اچھا ایک اور بات تہذیبی اب اس کے بارے میں بھی دو آرا ہو سکتی ہیں کہ کسی کے مالی حالات, لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں ہے. ہر میں محسوس اب یاد آ جاتے ہیں. گرمیوں کے موسم میں یار بنیان پہننا بہت ضروری ہے. آپ نے لون کا سوٹ پہنا ہوتا ہے, آپ کی حالت جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے. اگر آپ نیچے بنیان پہن لیں تو کم از کم آپ دیکھنے میں ڈیسنٹ لگتے ہیں. ہاں جی, اور اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ آپ کا ایک تو وہ پسینہ وہ جذب کرتی ہے گرمیوں میں خاص طور پہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک دم آپ تک بھی سمیل نہیں آپ کے پسینے کی. آپ ڈیسنٹ طریقے سے پھر سکتے ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے جو لوگ افورڈ کرتے ہیں ان کو تو ہمت کر لینی چاہیے. اور اپنا ایک اور بات تہذیبی کے حوالے سے بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اکثر کرتے رہتے ہیں مگر میں چونکہ کچھ چیزیں دیکھ چکا ہوں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں. جو لوگ کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں گھر میں یا کوئی انہوں نے پن توڑ کی ہوتی ہے یا بلڈنگ مٹیریل کو ان کا پڑا ہوتا ہے سڑک کے اوپر, تو ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو راہ نہ رکے اور دوجہ جنی جلدی ہو سکے وہ تو سڑک تو چکی ہو جائے. اچھا ایک اور بات ہے بھی آج کل جو مہینہ ڈیڑھ ہونی ہے وہ اس کا ذکر بھی بڑا ضروری ہے. اللہ واسطے جنی دیر ورلڈ کپ ہو رہے ہیں نا اپنی گالاں تے کنٹرول بہت اچھی مجموعوں میں بیٹھے ہوتے ہیں گلیوں محلوں میں ایمان سے اتنی بدتمیزی نہیں, گالیوں پہ بھی اور شور پہ بھی کم از کم پورے محلے کو نہ بتائے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اتنی بری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ ترس آتا ہے یار خدا کے واسطے. چلو جنہیں دیر ہو رہے نے میچ ہونی دیر کو دعا دارو کرو. آپ کیوں ایک دم اتنا غصے میں آ جاتے ہیں؟ برداشت تو بالکل ختم ہو گئی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ نصیحت کیجئے, شرمندہ نہ کیجئے. مقصد دستک دینا ہے, دروازہ توڑنا نہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.